مولانا نے اپنے ابتدائی طور پر اپنے گاؤں کے نزدیکی اسکول سے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی۔ وہ اپنے اسکول میں بڑے جینیس طالب علم گنے جاتے تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ اس حافظہ قوی ہونے کی بنا پر انہوں نے مختلف چیزیں جو تھیں وہ ابتدائی طور پر ہی پڑھ لی تھیں، اور جو اسکول اور کالجز میں بعد میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کو بھرپور ادراک تھا کہ میں کس طرف نکل رہا ہوں۔ اس لیے ان کی جو مزاج تھا وہ تحقیقی تھا شروع سے۔ تو وہ ابتدائی کے مجھے خود بتاتے تھے کہ اسکول کے اندر میری یہ حالت تھی کہ ایک کتاب کا اگر اقتباس دیا گیا ہے تو میں اصل کتاب نکال کے تو وہ لائبریری سے لے کے پڑھتا تھا۔ یہاں یعنی ان کا دینی اور تحقیقی اور علمی مزاج جو ہے وہ یہ پتہ دیتا ہے۔ اور مولانا مرحوم کا جو یہ ہے کہ وہ 5ویں کلاس میں بھی انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی، 8ویں میں بھی انہوں نے بورڈ سے اول پوزیشن حاصل کی، میٹرک میں بھی اور ایف اے میں بھی، یعنی مولانا کو گولڈ میڈل ملتا رہا۔ اور انہوں نے ایف اے کے بعد ایف ایس سی کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا گولڈ میڈل ریفیوز بھی کر دیا، بی ایس سی میں داخلہ بھی ملتا تھا، بلکہ مجھے انہوں نے یہ بڑے وثوق سے یہ بات ان سے مجھ تک پہنچی ہے۔ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے کالج میں گیا تو میرا حلیہ دیکھ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ وہ طالب علم نہیں ہیں جس طالب علم نے اس وقت ٹاپ کیا ہے۔ تو برکف کہتے ہیں میں نے پھر انہیں اپنی وہ چیزیں دکھائیں، سب سندیں وغیرہ سرٹیفکیٹس، کہ میں ہی وہ ہوں، تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ کہتے اس وقت بڑا دیہاتی سا حلیہ تھا میرا۔ ماشاءاللہ وہ بڑے ذہین اور جینیس طالب علم تھے، اپنے اسکول میں گنے جاتے تھے۔ مولانا کے جو اور بہت سے ساتھی جو ان سے کلاسوں میں پیچھے تھے یا ان کے اپنی ہی ہم جماعت تھے، ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے رہے ہیں یہاں پر۔ اور مولانا کی جب شہرت بہت زیادہ ہوگی تو وہ مولانا کے پاس بھی پہنچے، تو ان سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ مولانا کا مزاج بڑا علمی تھا۔ کہتے تھے کہ جہاں کہیں ہم نوجوان طالب علموں کا جھمگٹا دیکھتے تھے تو یہ بات وہاں مان لی جاتی تھی کہ وہاں مولانا صاحب ہی کھڑے ہیں، یہ یعنی اس قدر۔ اچھا جی، ان سے بظاہر مولانا نے ایف ایس سی کی تھی، بظاہر ان کے پاس کہتے ہیں کہ کسی مدرسے کی سند نہیں تھی، لیکن یہ بھی بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ پی ایچ ڈی لوگوں نے ان کی رہنمائی میں کی۔ جی ہاں، پی ایچ ڈی لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور اب وہ مولانا کو آن بھی نہیں کرتے، وہ مولانا کو آن نہیں کرتے، اور وہ ان کے پاس جو تحقیق بھی آتی وہ میں لے کر ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحقیق مولانا صاحب کی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نہیں موجود ہوتے تھے، ہم سکولز میں ہوتے تھے، کالج میں ہوتے تھے، یا پھر کسی کام سے، تو پھر وہ ہمارے بعد میں بھی اکثر اوقات آتے تھے، تو وہ مولانا کو ایک کتاب دے جاتے، اس پہ مولانا نشان لگا دیتے، اس کے بعد وہ آتے اور مولانا سے پوچھتے تھے کہ یہ نشان آپ نے کیوں لگائے ہیں۔ لگانے کے بعد وہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں پکڑتے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی پھر وہ ہندوستان کے بڑے بڑے مجلوں میں چھپتی ہیں وہ چیزیں، اور وہ اس کے اندر وہ پھر بعد میں اپنے نام سے شائع کرتے، ہم مولانا کو لا کے دکھاتے اور غصہ بھی کرتے بھی اس صاحب نے اپنے نام سے چھاپ دی۔ آپ انہوں نے کہا بات پہنچنی چاہیے، میری طرف سے پہنچے یا کسی اور کی طرف سے پہنچے، بات صحیح پہنچنی چاہیے، مجھے کوئی شہرت اور ریا ان کو ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے بڑے پی ایچ ڈی، میں خود بھی جو ایم فل کے مقالے ان سے پوچھتا رہا، اور ان سے میں نے بڑی چیزوں میں ایم فل کر رہا تھا، تو میں نے کہا مولانا صاحب اس کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے ایسی چیزوں کی نشاندہی کی، میں خود بھی دنگ رہ گیا کہ میں نے تو اس پہ بھرپور تحقیق کی تھی، اور اس معاملے میں گامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی میں نے ملاقاتیں کی، لیکن وہ بھی کوئی ایسی خاص نشاندہیاں نہ کر سکے میرے ایم فل کے تھیسس میں۔ مولانا نے بے شمار کر دی، دھڑا دھڑ بتانا شروع کہ یہ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ تو بڑی چیزیں قیمتی، پھر وہ میں نے ان سے لکھی۔ مولانا مرحوم کی بڑی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنی جو ہے شہرت نہیں چاہتے تھے، اور پی ایچ ڈیز کروائی انہوں نے۔ پی ایچ ڈیز کیا کروائی، ایم اے کی تو تعداد کا میں کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ کتنے۔ ایک یہاں ہمارے ماسٹر عابد صاحب ہیں، مولانا مرحوم کے گاؤں کے ہیں، بڑے مولانا کے فین ہیں، مولانا کو بچپن سے جانتے ہیں، مولانا کے اسکول فیلو ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو ایم اے اسلامیات مولانا سے سن کر لیا، یعنی جمعے کے خطبے سنتا تھا، وہی مجھے معلومات تھی، میں نے اس پہ تھوڑا سا پڑھا، اور اس پہ میں نے، یعنی یہ ان کے اپنے ایک اسی پہ حسب حال حکایت ہے جی کہ حضرت شیخ اکبر کے مرشد جو تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کالی بلی تھی جی، تو حضرت کی صحبت میں اس بلی میں اتنا وہ روشن ضمیر ہو چکی تھی کہ جب کوئی بات باطن شخص آتا تو بلی اٹھ کے چلی جاتی تھی، تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ جی تو ہماری اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس کالی بلی کی ہے کہ حضرت کی صحبت سے جو لوگوں نے، کسی نے ایک موتی اٹھا لیا، کسی نے دو اٹھا لیا، یہ بات صحیح، تو وہ بھی
اس میں روشن سے تحقیق کی طرف رجحان تھا. جی ہاں، یہ مولانا کا یہ شروع سے تحقیقی طرف رجحان تھا. آپ یہ دیکھیں مولانا کا جو بچپن کا جو جب وہ چھٹی کلاس میں پڑھتے تھے ان کا ایک مناظرہ ایک بہت مشہور صوفی صاحب ہیں جو گوجرا کے تھے، غالباً ان کا نام صوفی عنایت غلام حسین صاحب تھا. جی ہاں، مولانا غلام حسین، بڑے مشہور بریلوی عالم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اس وقت مولانا نے مجھے جو ان کے ساتھ مناظرے کی داستان سنائی ساری، اس داستان سے یہ پتہ چلتا ہے مولانا کا کہ براہین قاطعہ اور انوار ساتیہ، یعنی یہ ہمارے علماء کی پیک کی کتابیں ہیں جو دیوبند اور بریلی حضرات کا آپس میں جو کوئی بھی جھگڑا ہے، کلامی بحث ہیں یا فقہی بحث ہیں، اس پر وہ اس کو پڑھ چکے تھے اس زمانے میں. اور پڑھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ نے یہ دلائل کہاں سے دیکھے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت براہین قاطعہ کے اندر لکھے ہوئے. چھٹی کلاس کا بچہ، یعنی اس کی کیا عمر ہوگی اس وقت؟ 10 سال ہوگی یا 12 سال ہوگی یا 13 سال لگا لیجئے. تو مولانا کا آپ دیکھیں کہ ان کا مطالعہ، اور آج وہ کتابیں اتنی ادب شمار کی جاتی ہیں اور مشکل اور پیچیدہ معنی والی کہ اس کی شروحات لکھی گئی ہیں. اور جب میں نے اسے براہین قاطعہ اور انوار ساتیہ کو بڑا مارکا سمجھ کر میں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی کچھ عبارات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے پھر مولانا مرحوم کی طرف اسی وقت کیا، حالانکہ اس وقت میں بہت مطلب بڑا ہو چکا تھا اور عبارات کو سمجھنے میں بڑا مطلب الحمدللہ یہ مولانا سے ہی سیکھا اور ان سے آگے مطلب سمجھتا تھا کہ مجھے یہ عبارات بڑی آسانی سے سمجھیں. لیکن مولانا کو میں حیران تھا کہ مولانا کتنا ماشاءاللہ وہ چھوٹی عمر میں ہی اتنی بڑی بڑی کتابیں جو تھیں وہ پڑھ چکے تھے. مولانا یہ بتاتے تھے کہ اس وقت پھر مولانا غلام حسین صاحب نے کہا تھا، وہ انصاری صاحب سے جن کے گھر وہ آئے تھے 11ویں شریف پر، جی جی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا بریلوی ہو جائے تو پوری دنیا میں بریلوی مذہب چھا جائے گا. جی ہاں جی ہاں، یہ مولانا کے بارے میں ان کا بڑا تھا کیونکہ مولانا نقطہ رساں بڑے تھے، خراج تحسین ہے ایسے علماء کا. کیا مولانا نے یہاں پر مختلف مسالک سے کوئی مناظرہ وغیرہ بھی کیا جب تشریف لائے یہاں پر اپنا فیصل آباد میں 1983 کے بعد؟ مثلا مولانا ملازم حسین نجفی صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی تھی. جی جی جی، اس طرح وہ نکن صاحب کے پاس. ہاں، یہ مجھے واقعہ ان کا جو ان کے زبان سے بھی سنا، پھر جو لوگ چشمدید گواہ تھے ان سے بھی سنا، پھر اس کے بعد خود ملازم حسین سے بھی سنا ہم نے، اور لوگوں سے، پھر جس کے گھر میں یہ ہوا تھا وہ بھی اہل تشیع بھائی تھے ان سے بھی میں نے سنا. تو چونکہ تصدیق میری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، میں نے تو اس زمانے میں بڑی تحقیق کی. میں جو مولانا بات خود اپنی بتاتے تھے مجھے اپنے استاد پہ بہت یقین تھا، لیکن میں اس کی جزیات تک ڈھونڈ. مولانا کی طبیعت تھی وہ 2 جملوں میں بات ختم کر دے. ہمارا ذوق تھا کہ بات ذرا بڑھے، پتہ چلے ہوا کیا تھا، بیٹھے کیسے تھے، آئے کیسے، گئے کیسے، تاکہ ذہن نشین رہ کے گفتم. تو میں نے ان سب لوگوں کو سے جا کے خود ملنے کے بعد میں نے تو مولانا صاحب سے جب ساری بات ہوئی تو انہوں نے ملازم حسین شاہ صاحب آتے رہے، وہ آ کے مولانا صاحب سے مناظرے کرتے رہے. آخر بات طے ہوئی کہ علامہ علی نقوی نکن، جنہیں علامہ نکن کے نام سے مشہور لکھنؤ سے آتے ہیں، عقیل غروی صاحب ہیں، یہ آتے آیت اللہ. جی ہاں جی ہاں، ان کی بڑی کتابیں ہیں اور وہ انڈیا سے بڑے ماشاءاللہ شستہ اور شائستہ گفتگو کرنے والے آدمی تھے. ہندوستان میں 2 ہی آیت اللہ ہیں، ان میں سے ایک دلی میں ہے، ایک لکھنؤ میں، اور آیت اللہ عقیل غربی جو ہیں یہ ان کے نواسے ہیں نکن صاحب کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، تو وہ انہوں نے آ کے جب یہاں پر ہمارے بوستان زہرا میں وہ تشریف لائے، یہاں پہ 1984 میں یہاں بھی بات چیت ہوئی، تو وہاں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے بڑا ایک اچھا تعارف دیا مولانا ملازم حسین نے جو شیعہ عالم تھے. انہوں نے علامہ نکن سے کہا کہ 4 امام اہل سنت کے گزر چکے ہیں اور 5واں امام آپ کے سامنے ہے اور ان سے دھیان سے بات کریں. ہاں جی ہاں، انہوں نے مطلب یہ اشارہ کیا کہ اب ان سے ذرا کچھ دلائل دیتے وقت ذرا دیکھ لیجئے کہ ایسے دلائل نہ ہوں جن کی ریت کی عمارت ثابت ہو جائیں جو بعد میں. تو انہوں نے مولانا سے یہ بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا اور صرف مولانا کو گلے لگایا اور کہا کہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی. اس پر بعد میں وہاں جھگڑا ہوا ملازم حسین سے کہ آج بات ہونے دیتے یا مولانا شیعہ ہو جائیں گے، ہاں، یا ہم سنی ہو جائیں گے. یہ بات وہاں طے ہوئی تھی پہلے سے. تو مولانا نے کہا اس میں کوئی بات نہیں، پڑھ لوں. تو میں نے اسے کہا یار میں نے بھی بائبل پڑھنی ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گیا. پادری صاحب نے کہا جی آپ کو میں یہاں پہ ایک اسکول ہے وہاں داخلہ دے دیتا ہوں. وہ کارسپونڈنٹ اسکول تھا، اس میں داخلہ دے دیا. میں اسکول میں جوائننگ کر لی. تورات زبور انجیل 8ویں 9ویں تک پڑھتے پڑھتے جناب میں نے انعام ملے، کتابیں ملی. میں 10ویں تک ان دنوں میں نے کہا یار مذہب تو بڑا اچھا ہے، اس میں کون سی ان کو جب ہم آراتا ہے تو یہ تو پھر ایک فضول بات ہے ہم لڑ رہے ہیں. یعنی ایک ٹھنڈے طریقے سے میں نے زہر پینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے میرے استاد بزرگ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ.
حیات تھے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے دیکھا بھی لڑکے کو اگر میں نے اس وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کی نا تو یہ تو باغی ہو جائے گا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بیٹا تم پڑھو، لیکن ان کی باتیں جو ذہن میں وہ تمہارے ڈالتے مجھ سے بھی پوچھا کرو اور شام کو مجھ سے ڈسکس ضرور کیا کرو۔ میں نے جناب مولانا صاحب سے ڈسکس شروع کر دی، وہ آخر یہ ہوا کہ 10ویں تک جاتے جاتے نا میں نے ان سے بغاوت اختیار کر لی، میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط ہے۔ آخر فیصلہ کن بات ٹھہری، مولانا کے ساتھ مناظرے کی، مولانا صاحب کے پاس وہ آئے، میں انہیں لے آیا، میں نے کہا بس یہاں آج ہم عیسائی یا یہ مسلمان دونوں میں سے ایک ہی بات ہونی۔ مولانا صاحب نے انہیں بڑا ویلکم کیا، اپنے جناب حجرے میں بلا لیا، مسجد کے پہلے تو اندر ہی نہ جائیں، مولوی صاحب کو بڑے کھلے دل کے آدمی، اندر آؤ، رسول اللہ کی مسجد سے بڑی مسجد تمہاری، یہ مسجد نبوی میں بھی تم لوگ داخل ہوتے تھے، میرے چائے منگا بسکٹ منگا، مولانا انہوں نے کہا یہ کیا ہے بابا بڑا تیز ہے کوئی اس قسم کا، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کو یہ آپ کی کیا حدیثیں ہیں فضول لکھی ہوئی، ہم قرآن پر سوال کریں گے۔ مولانا کہا آپ کی زیادتی ہے، ہمیں ہمارے سارے ہتھیار استعمال کرنے میں نہیں پھر رہنے دیں۔ مولانا کہا چلو تمہاری مرضی۔ انہوں نے قرآن پر 5-7 سوال کیے، آپ کو پتا پھر وہ بھی اجل تھے، گفتگو تو کرنی ان کا فن تھا، فصاحت و بلاغت گھر کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے تو بات کی، ایک دفعہ تو ٹھنڈے ہو گئے، جواب کوئی نہیں آیا، میں بیٹھا دیکھتا رہا سارا۔ میں نے ان سے شمشاد صاحب سے میں نے کہا پلیز، پرنسپل تھے وہ ہمارے، میں نے کہا عزت اور آپ سب بات کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے آخر فائنل مولانا سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے، آپ اس کا اگر جواب دیا تو پھر ہم اس پہ آپ کو عالم مانیں گے، کتاب بڑی چھپانے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے بڑی، اب میرا بھی دل اندر سے ڈرا بھی اللہ جانے یہ اب مولوی صاحب کو کیا دیں گے۔ تو مولانا کا کب لکھی گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ پرانی، ابھی اس نے اتنی بات کی، اس نے کہا جی مولانا کا کتاب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میزان الحق۔ مولوی صاحب فانڈر کی کتاب، اور لکیری پہ ہی لیا نا کاشف ہو تو ساری، قصہ ختم۔ میں گیا اندر سے وہ فانڈر کی کتاب، مولوی صاحب کوئی ہے کوئی پلے والی کوئی گل ہے کوئی کم نہیں، کوئی دسو مینو خدا دا واسطہ۔ میں حیران پریشان، میں نے کہا یہ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ کون سی کتاب ہے؟ اب مولانا کی خوبی یہ دیکھیں، اس کتاب کا جواب مولانا نے مجھے، میں جب 8ویں کلاس میں تھا 13 سال کا، اس وقت مولانا نے مجھے وہ 3 جلدوں میں بائبل سے قرآن تک کے نام سے اس کا جو جواب تھا، میزان الحق کا جواب تھا اظہار الحق، جو اسی وقت ایک مولانا رحمت اللہ کرانوی جنہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ بنایا جس کا نام ہے مدرسہ سولتیہ، ابھی بھی وہ وہاں پر حرم کے بعد اب گرا دیا ہے، بڑی دیر 100 سال رہا ہے، سولۃ النساء کے نام سے تھا، انہوں نے بنایا تھا انگریز کے خلاف۔ تو مولانا کو وہ تو اب وہ انہوں نے دیکھی تو وہ بھی حق کے بھی یہ تو کام ہی سارا چوپٹ ہو گیا۔ خیر وہ مولانا کو کہا کہ ہم اگلی دفعہ آئیں گے، تو اگلی دفعہ پھر کب آئی؟ جاتے ہوئے اتنا کہہ گیا کہ یہ اگر آدمی ہمارے ساتھ مل جائے نا تو ہم جو ہے نا مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کو عیسائی کرتے دیر نہ لگائیں۔ مرحوم نے کہا جاؤ نکل جائے، پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے رابطہ کہ میں نے کہا جی آپ بند کر دیں، ہم نے آپ کے پاس کیا آنا ہے، مولوی صاحب کو ہرا ہی نہیں سکے تو پھر ہم نے کیا کرنا۔ تو یہ ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا، یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے بیٹھیں گے، تو جیسے آپ نے کہا آتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں، اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں، اس صدی کا مجدد کون ہے؟ پھر اگر مرزا غلام احمد نام اس کا بعد ملے گا، پہلے یہ ہے نا بنا لیں گے تمہید کہ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا، اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ہاں پھر ہم مجدد منوا لیں گے، مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے، طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں مسلمان نہیں کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی نہیں۔ ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول۔ یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے، بچپن سے میں پڑھتا رہا، ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں، اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟
یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگا کریں ترجمہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی. کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے. انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے. اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک، یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں، ان کے لیے بڑا علم چاہیے. اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دیں، ان کے پلے کچھ نہیں. برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہیں یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو. یہ تو میں ہوں، جب انہوں نے کہا یہ علائی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی. اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے. وہ ایک بچہ تھا میرے جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث ان کے بس میں نہیں. وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا نام، وہ جدوں نے اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین، مجھے ملے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کریں گے بات. کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا. میں نے کہا کر لوں گا بات. تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے. جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے. میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے. میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو. حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا، پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے. فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے. ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے اللہ بولتا، وہ نبیوں کی جماعت ہے. ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے. یہ گروہ جو کہتا ہے ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں. مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام نہیں گیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر، جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا پھر تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا. یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا. اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں. بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا. کئی پیش گوئیاں کیا، جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے. میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے. ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے. مبشر احمد کالوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا. اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے. انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے، ہم مسلمان بھی گئے وہ بھی گئے. میری عزت بڑی کرتے ہیں اب بھی، قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کہتا ہے، علم سے بات کرتا ہے. چلے گا. اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی. جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں ان کا، کہنے لگے ہاں مولوی صاحب نے پہلے علم بڑا مگر انہوں نے کھانا کھانا لا میرے تے اعتراض کر دیتا بھی اتنے کھانا کھا لا. میں یار اتنے گیا سی، پہلے تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھالا. کہا کہ میں اتنے آنا میں نہیں کھانا گل آ بنا رہی کھانا کھا لا. اتنے وہاں جب گئے نا وہاں میں نے بالکل پیترا بدل دیا. وہ سوال نہیں چھیڑا. میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مرزا بھی مانتا، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے. مرزا صاحب نے لکھا. میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے امام محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی، تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے، جھوٹ بولنا تھا۔ آپ یقین جانیں 5 منٹ کے لیے سرا لے لی، بیرک میں تھے 4 پائی، ہوش گم ہو گیا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں، وقت جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا، اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ نا اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب نہیں۔